بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. سورۃ صف گزشتہ سبق میں اس کا اختتام ہوا. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج سورۃ الجمعہ اس کی ابتدا ہوگی. اب سورۃ جمعہ سے لے کر سورۃ طلاق تک یہ 4 صورتیں جو ہوں گی، سورۃ حدید کا پہلا مضمون جو ہے انفاق فی سبیل اللہ، یہ اس کے متعلق ہے. سورۃ جمعہ، اس سے اگلی سورت منافقون ہے، اس سے اگلی تغابن، اور پھر سورۃ طلاق. یہ کل کتنی صورتیں ہیں؟ 4 صورتیں. اب یہ سورۃ حدید کے پہلے مضمون یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اس کے اوپر یہ مشتمل ہوں گی، جبکہ سورۃ مجادلہ سے لے کر سورۃ الصف تک یہ سورۃ حدید کا جو دوسرا مضمون تھا جہاد فی سبیل اللہ، وہ اس کے متعلق تھی. ٹھیک ہے، سورۃ حدید میں 2 مضمون تھے، پہلا مضمون انفاق فی سبیل اللہ اور دوسرا جہاد فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے، اب جو پہلی 4 صورتیں تھیں مجادلہ سے لے کر سورۃ صف تک، اس کے اندر جہاد فی سبیل اللہ تھے، سارے اس کے احکام تھے. اب سورۃ جمعہ سے لے کر سورۃ الطلاق یہ 4 صورتیں انفاق فی سبیل اللہ اس کے اوپر مشتمل ہوں گے. پھر 28ویں سپارے کی آخری صورت جو ہے سورۃ التحریم، جس طرح سورۃ حدید ابتدا تھی اس کے اندر 2 مضمون تھے، انفاق فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، اس طرح آخری سورۃ تحریم اس کے اندر پھر 2 مضمون، انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ، پھر دونوں کو اللہ نے کیا کر دیا؟ اکٹھا کر دیا. گویا سورۃ حدید سے لے کر سورۃ تحریم تک یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ سب ایک مضمون ہے ان کا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یعنی ایک کتابچہ ہے انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کا. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ 4 صورتیں کس موضوع پر ہوں گی؟ بولو، انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. ٹھیک ہے،
اچھا، اس کی ابتدا بھی اسی سے کی گئی ہے، مسئلہ توحید سے، یسبح للہ ما فی السماوات والارض۔ اچھا، جو مقصودی مضمون ہے نا، مقصودی مضمون یعنی انفاق فی سبیل اللہ، وہ اب ہر صورت کے آخر کے اندر ذکر کیا جائے گا۔ مقصودی مضمون کہاں ہوگا؟ ہر صورت کے، یعنی انفاق فی سبیل اللہ۔ اب دیکھیں سورۃ جمعہ ہے نا، مقصودی مضمون آخر کے اندر ہے، یہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، آیت نمبر 9 کے اندر، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ آگے آخری آیت ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا۔ سمجھ آئی؟ مقصودی مضمون ہے انفاق فی سبیل اللہ، وہ آخر کے اندر۔ اسی طرح سورۃ منافقون دیکھیں، آیت نمبر 10، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، مقصودی مضمون ہے، آخر کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر آ رہا ہے۔ اسی طرح تغابن کے اندر، اسی طرح طلاق کے اندر، آخر کے اندر بنیادی مضمون ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ اچھا، تو خلاصہ اس کا، شروع میں مسئلہ توحید کا بیان ہے، تو ایک دلیل وحی ہوگی، اسی کے ضمن میں صداقت رسول، اور پھر یہود کو مباہلہ کی دعوت دی جائے گی، یہود کو مباہلے کی دعوت ہوگی، اور پھر اس کے بعد ترغیب الی الانفاق والجہاد، کہ جہاد اور انفاق کی ترغیب اللہ پاک بیان فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جی صورت، اللہ اکبر۔ بہرحال بنیادی مضمون آپ نے ذہن میں رکھنا ہے انفاق فی سبیل اللہ بس۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، پاکیاں بیان کرتی ہیں واسطے اللہ کے، ما فی السماوات، وہ تمام چیزیں جو بیچ آسمانوں کے ہیں، و ما فی الارض، اور وہ تمام چیزیں جو بیچ زمینوں کے ہیں، المالکی، وہ کیا ہے؟ بادشاہ ہے، القدوس، پاک ہے ہر عیب سے، العزیز، زبردست، غالب ہے، الحکیم، حکمتوں والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب مضمون توحید میں نے کہا پھر اس کا اعادہ دوبارہ اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی چونکہ تفسیر میں بار بار کرایا ہوں کہ زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ پاک کی کیا کر رہی ہے؟ تسبیح بیان، چاہے وہ بازبان قال ہو، چاہے وہ بازبان حال ہو۔ یہ دونوں چیزیں بھی میں آپ کو سمجھایا ہوں کہ بازبان حال اور بازبان قال میں کیا فرق ہے۔ بازبان حال کہ اس چیز کی بناوٹ اپنے بنانے والے کی کیا کرتی ہے؟ تعریف کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ اب یہ پینسل جس نے بھی بنائی ہے، ظاہری بات ہے کوئی ایک انسان ہوگا جس کے ذہن میں ترکیب آئی، اب جب ہم اس پینسل کو دیکھتے ہیں تو بنانے والے کی یہ تعریف کر رہی ہے، چاہے یہ نہیں ہے، زبان سے نہیں بول رہی، لیکن اس کی بناوٹ، اس کی خوبصورتی، اس کا ڈیزائن بنانے والے کی کیا کر رہا ہے؟ تعریف کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جہان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، دریا ہے، نہریں ہیں، سمندر ہے، پہاڑ ہیں، ٹھیک ہے، آسمان ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ اپنے بنانے والے کی کیا کر رہے ہیں؟ تعریف بیان کر رہے ہیں، اس کی بناوٹ، اس کی خوبصورتی۔ اور دوسری چیز کہ بازبان قال بھی یہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ بقیہ ہمیں سمجھنا ہے وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے انسان کو اتنی عقل دی ہی نہیں ہے کہ بے جان چیز کی وہ تعریف سمجھ سکے۔ قرآن پاک میں اللہ صاف کہتا ہے، قرآن پاک میں، کہ زمین کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تمہیں ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آ سکتی کبھی بھی۔ اللہ نے انسان کو عقل اور شعور دیا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کئی معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ پتھروں نے کیا پڑھا ہے؟ کلمہ پڑھا ہے۔ پتھر تسبیح کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، صحابہ کرام نے گنگنانے کی آواز سنی پتھروں کی، سمجھ آ گئی؟ تو اس طرح اللہ پاک بعض مواقع پر اپنے بندوں کو اس کی تسبیح سنا دے تو وہ ان کا معجزہ یا کرامت کہلایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، تو اللہ پاک نے صفتیں بیان کی، المالک بادشاہ ہے، القدوس بے عیب ہے، العزیز وہ غالب ہے، الحکیم وہ کیا ہے؟ حکمتوں والا ہے۔ ہر کام کے اندر اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے مضمون توحید سے شروع اس وجہ سے کیا تاکہ یہ ذہن کے اندر رہے کہ انفاق فی سبیل اللہ جو تم نے کرنا ہے وہ صرف اور صرف مسئلہ توحید کی بلندی اور عروج کے لیے کرنا ہے بس۔ پیچھے بھی اللہ پاک نے سورۃ حدید کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ نے فرمایا جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے یہ مقصد تمہارا یہ ہو کہ اللہ کے دین کی بلندی، اللہ کے دین کو عروج
ملے، اس وجہ سے تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اس وجہ سے اللہ نے سورت کو مسئلہ توحید سے شروع کیا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. پانی لے آنا. دلیل وہی ہے جی، یہ وہی وہ ذات پاک ہے جس نے بھیجا فی الامیین. جی کیا ترجمہ لکھا ہے جی، پڑھیں. امیین کا ترجمہ بس، ان پڑھ لکھا ہوا ہے، ان پڑھ لکھا ہوا ہے نا. ہاں، وہی وہ ذات پاک ہے جس نے بھیجا ان پڑھوں میں. کس کو؟ رسولن. رسول سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. منہم، انہی سے، انہی میں سے، انہی کی برادری. یتلو علیہم، اب 4 فریضے اللہ پیغمبر کے بیان کریں گے. کتنے فریضے ہیں؟ 4. پہلا فریضہ یتلو علیہم آیاتہ، پڑھتا ہے ان پر آیات اس کی یعنی اللہ کی. ٹھیک ہے. دوسرا ویزکیہم، اور پاک کرتا ہے ان کو، تزکیہ کرتا ہے، مطلب شرکیہ کفریہ عقائد سے پاک کرتا ہے، گندے اخلاق رذیلہ سے پاک کرتا ہے. 2 ہو گئے. تیسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور سکھاتا ہے ان کو کتاب، تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب کی. والحکمہ، اور حکمت کی. کتنے ہو گئے جی؟ 4. یتلو علیہم آیات ہی 1، وَيُزَكِّهِمْ 2، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ 3، والحکمہ 4. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور تھے تم پہلے اس کے یعنی اس کتاب کے اترنے کے، لفی ضلال مبین، البتہ بیچ واضح گمراہی کے. آیت کا ترجمہ ذہن میں بیٹھ گیا؟ اب سمجھیں اصل بات. یہ دلیل وحی کی طرف اشارہ ہے. پہلے میں موٹی بات سمجھانے لگوں. اللہ فرمانا چاہتا ہے ہمارا جو پیغمبر ہے یہ کوئی اپنی طرف سے دعویٰ نہیں کر رہا، بلکہ یہ تمہارے سامنے جو مسئلہ توحید بیان کر رہا ہے، اس کے اوپر کتاب نازل کی گئی ہے، وہ اس کتاب کا مضمون ہے. اپنی طرف سے یہ دعویٰ نہیں کر رہا، اپنی طرف سے یہ باتیں نہیں کر رہا. مسئلہ توحید کی جو تبلیغ کر رہا ہے یہ وحی کے حکم کے مطابق کر رہا ہے. اس کے اوپر اللہ جو نازل کر رہا ہے یہ وہ بیان کر رہا ہے، اپنی طرف سے اس کی اپنی گھڑی باتیں نہیں ہے. اور یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کتب سابقہ کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ صداقت رسول کی طرف بھی اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ جو کچھ بھی بیان کر رہا ہے وہ سابقہ کتب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. اور جس طرح تورات، زبور، انجیل ان کا مضمون مسئلہ توحید تھا، اسی طرح یہ جو کتاب بیان کر رہا ہے اس کا مضمون بھی کیا ہے؟ مسئلہ توحید ہی ہے. تو جو بندہ ایسی باتیں بیان کر رہا ہے، سابقہ کتب سے اس کی باتیں مل رہی ہیں، تو ساحر اور مجنون تو کبھی بھی اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا. جس طرح پچھلے سورت کے اندر کل گزرا کہ جب وہ پیغمبر ان کے پاس آ گیا حضرت عیسیٰ کی بشارت کے تحت، تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ وَقَالُوا إِنَّ هَذَا سَاحِرٌ مُبِينٌ، یہ کیا ہے؟ یہ جادوگر ہے واضح. تو ایسی باتیں کوئی جادوگر یا کوئی جھوٹا انسان تو والعیاذ باللہ کبھی کر نہیں سکتا. تو جو یہ باتیں کر رہا ہے وہ کس کی؟ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات، بعثت نبوی کے 4 مقاصد ہیں جی یہاں پہ. کتنے مقصد ہیں؟ 4 مقصد ہیں. پہلا ہے یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت قرآن. کیا ہے؟ تلاوت قرآن. جب اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، فرشتہ کوئی 1 آیت، 2 آیتیں، 3 آیتیں، 4، 5، 6 یا کوئی پوری سورت ایک دفعہ ہی نازل ہو جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بلا کے ان کو سورت سنایا کرتے تھے. جس طرح کل میں نے شان نزول کے اندر آپ کو بتایا کہ سورت صف جب نازل ہوئی تو صحابہ کہتے تھے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پڑھ کر سنائی. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنا بھی قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو آپ فوراً اپنے صحابہ کو سنایا کرتے تھے کہ اب اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہو چکا ہے. تلاوت قرآن یہ ایک مستقل فریضہ نبوی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر دیکھو، اگر یہ تلاوت قرآن نہ آپ کرتے بلکہ موٹے موٹے مسئلے بس بتاتے رہتے، بھئی اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، نہ کرتے تو یہ قرآن پاک کس طرح اکٹھا ہونا تھا؟
کبھی نہیں ہونا تھا. آپ ہم تک یہ آیتیں نہ پہنچتی. تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے سناتے, صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے, ان صحابہ کے اندر پھر کچھ صحابہ کی بالخصوص ڈیوٹیاں ہوتی تھیں کہ جو بھی میں پڑھ رہا ہوں تم نے لکھتے جانا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کاتب وحی کی تعداد آتی ہے وہ 10 آتی ہے. 10 کاتب وحی تھے آپ سب, اور وہ مختلف ادوار میں بدلتے رہتے تھے. حضرت عثمان کاتب وحی تھے. سب سے زیادہ نام جو آتا ہے کاتب وحی کے اندر وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے. حضرت امیر معاویہ کاتب وحی تھے. عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے, یہ بھی لکھتے تھے قرآن پاک. حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے. انہوں نے کیا فریضہ انجام دیا ہے. اچھا میرے ذہن میں ابھی بات آئی ہے, یہ شیعہ بڑا اعتراض کرتے ہیں, بعض ہمارے لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر سے کیوں نہیں حدیث روایتیں ہوتی, حالانکہ وہ پوری زندگی ساتھ پھرتے رہے ہیں. ان سے کیوں نہیں روایتیں ہوتی تھی, حدیث کیوں نہیں ان سے یعنی راوی ہوتے. یہ حضرت عمر سے کیوں نہیں روایت ہوتی. یہ تو ہٹ دھرمی ہے, یہ تو کوئی سوال ہے ہی نہیں. بھئی ایک جماعت ہوتی ہے, اس جماعت میں مختلف لوگوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہوتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب یہ کاتبین وحی تھے, ان کا فریضہ کیا تھا؟ قرآن پاک لکھنا. اب زید بن ثابت ہے, حضرت عثمان ہے, اسی طرح یہ حضرت امیر معاویہ, ان سے احادیث بہت کم روایت کی جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو لکھتے تھے وہ فریضہ مختلف صحابہ اکرام کا الگ تھا. وہ صحابہ الگ تھے. وہ کون تھے؟ عبداللہ بن عمر, حضرت ابو ہریرہ, حضرت عبداللہ بن عمر ابن عاص, حضرت عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن مسعود. ان کا کام کیا تھا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نوٹ کرتے تھے, لکھتے تھے. سب سے زیادہ حدیث کے اندر راوی یہ بنے. حضرت ابو بکر, عمر, عثمان, علی, ان سے روایتیں اس وجہ سے کم ہے کہ ان کا یہ کام نہیں تھا, فریضہ نہیں تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے ہمیشہ. وجہ یہ قدرت کی طرف سے من جانب اللہ یہ فیصلہ تھا کہ تم نے میرے پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہ کے تم نے حکومت چلانے کا نظام پورا سیکھنا ہے. تم نے پیغمبر کے بعد اس کی مسند کے اوپر بیٹھنا ہے. ابو بکر نے مسند کے اوپر بیٹھنا ہے, عمر نے بیٹھنا ہے, عثمان نے بیٹھنا ہے. تم نے پیغمبر کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے درمیان کس طرح فیصلے کیے. اس لحاظ سے ان کا روایت حدیث کے اندر نہیں نام آتا. ہر جماعت کے اندر مختلف لوگوں کے مختلف فریضے ہوتے ہیں. اب حدیث میں سب سے زیادہ جو روایت ہے, جو راوی آتے ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ ہے. تقریباً 5500 کے قریب, 6000 کے لگ بھگ احادیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ سے مروی. پھر اس سے کم عبداللہ بن عمر ہے. تو یہ اعتراض والی بات ہے ہی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ یہ تو اسی طرح بات ہے ہمارے فوت ہو جانے کے بعد, دنیا سے چلے جانے کے بعد, مثال کے طور پہ فجر کی اذان منصور صاحب دیتے ہیں. 100 سال بعد کوئی اٹھ کے بندہ کہے کہ میاں ندیم صاحب کیوں نہیں اذان دیتے تھے, حالانکہ یہ بھی تو مسجد میں آتے تھے, یہ بھی تو قرآن پڑھتے تھے, یہ کیوں نہیں اذان دیتے تھے. کوئی جواد صاحب کے اوپر اعتراض کرتے, یہ بھی تو مسجد میں آتے تھے, نماز پڑھتے تھے, درس پڑھتے تھے, یہ کیوں نہیں اذان پڑھتے تھے. تو ہر جماعت کے اندر مختلف کیا ہوتے ہیں, فریضے سر انجام دینے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں. ہر فریضہ ہر بندہ نہیں ادا کرتا. تو اسی طرح تو جماعت چلتی ہے. اگر ہر بندہ ایک ہی کام کے اوپر لگ جائے تو نہیں. آپ کا ملک کس طرح چل رہا ہے؟ کوئی وزیر دفاع ہے, کوئی وزیر خزانہ ہے, کوئی وزیر فلاں ہے, کوئی خزانچی بنا ہوا ہے, کوئی کس قسم کا وزیر ہے, کوئی وزیر اطلاع. اسی طرح ملک چل رہا ہے. اب سارے وزیر خزانہ بن جائیں, آپ کے پاس کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں آئے گا. اس طرح ملک نہیں چلے گا. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں. تو خیر, یہ جو تلاوت قرآن کا فریضہ تھا یہ مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ تھا. صحابہ لکھتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس طرح قرآن پاک اکٹھا ہوا؟ یہ کتابی شکل میں نہیں تھا. کس طرح تھا؟ پتوں کے اوپر لکھا جاتا تھا, ہڈیوں کے اوپر لکھا جاتا تھا. اونٹ کی ہڈیاں بڑی بڑی ہوتی ہیں, اس کے اوپر لکھا جاتا تھا, یا کوئی ایسا ویسا صفحہ کسی کو مل جاتا اس کے اوپر لکھ لیتے تھے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن پاک تھا. پھر حضرت ابو بکر کا دور آیا, جنگ ہوئی, جنگ یمامہ. منکرین ختم نبوت کے خلاف یہ جنگ ہوئی. اس کے اندر 400 کے قریب حفاظ صحابہ اکرام شہید ہوئے. حالانکہ بدر میں 14-15
احد میں 70 ہوئے ہیں، خندق میں 2-3 ہوئے ہیں، خیبر کے اندر میرے خیال 12-13 مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جنگیں لڑیں گی اتنے مسلمان شہید نہیں ہوئے، لیکن یہ ختم نبوت کے لیے جو جنگ لڑی گی 400 صحابہ کرام کوئی کم نہیں ہوتے، اور وہ بھی حفاظ علماء صحابہ کرام۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا یہ کام کہ اب قرآن تو اس شکل میں نہیں تھا، کتابی شکل میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے لوگ سب سے زیادہ حافظے پر زور دیتے تھے، ہر کسی کے دل میں اللہ نے حافظے ہی اتنے قوی دیے ہوئے تھے، وہ گھوڑوں کے نسب نامے یاد کر لیتے تھے، تو قرآن پاک جو یاد کرنے کی ترتیب تھی وہ سینے پہ محفوظ کیا جاتا تھا بس۔ اب نسل در نسل جب ایک نسل گزرتی جا رہی ہے، پھر وہ محفوظ کرنا، حافظے کمزور ہونے، یہ چیز وہ نکل گئی لوگوں سے۔ تو حضرت عمر کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ ابو بکر صدیق سے مشورہ کیا اور ترغیب دی کہ حضرت اگر اسی طرح قرآن پاک کے حفاظ شہید ہوتے رہے تو قرآن کا بہت بڑا حصہ غائب ہو جائے گا، امت تک قرآن نہیں پہنچ سکے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے جو بات کہی، پہلے تو حضرت ابو بکر صدیق ہچکچائے، پہلا جواب انہوں نے یہ دیا کہ جو کام پیغمبر نے نہیں کیا وہ ابو بکر نہیں کرے گا، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ پھر کچھ صحابہ اکرام نے سمجھایا، حضرت عمر نے سمجھایا بار بار کہ حضرت صاحب یہ اس طرح قرآن پاک کا حصہ ختم ہو جائے گا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا، وہی جو کاتب وحی تھے، اس کو بلایا، ان کو بلا کے کہا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے پورا قرآن اکٹھا کرنا ہے، ایک مصحف بنانا ہے آپ نے۔ تو اس کی ترتیب دیکھو کیا ہوتی تھی، ترتیب یہ رکھی گئی کہ جس کے پاس بھی قرآن پاک کی کوئی آیت ہے، ایک آیت لے کر آئے اور ساتھ وہ 2 گواہ لے کر آئے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قرآن کی آیت سنی ہے اور یہ میرے 2 گواہ ہیں، اس کے ساتھ 2 گواہ ہوں گے تو پھر اس کے مطابق قرآن پاک ایک مصحف بنایا جائے گا۔ یعنی اتنی ذمہ داری والا کام تھا۔ تو حضرت زید بن ثابت غالباً خود فرمایا کرتے تھے کہ اگر ابو بکر صدیق مجھے پہاڑ اٹھانے کا حکم دیتے نا وہ میرے لیے آسان ہوتا، لیکن یہ بہت بڑی ذمہ داری میرے اوپر اتارتی، یہ بہت بڑی ذمہ داری مجھے دے دی کہ پورا قرآن پاک، ظاہری بات ہے پوری امت کو آگے پہنچنا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں قرآن پاک اکٹھا ہو گیا تھا، ایک مصحف تیار ہو گیا، محفوظ ہو گیا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں انہوں نے الگ فریضہ انجام دیا ہے۔ اب جس طرح ہمارے پنجابی کے اندر کتنی زبانیں ہیں، مختلف لہجے ہیں، ہر میل کے اوپر پنجابی بدل رہی ہے۔ اب عرب کے لوگوں میں عرب کی جو زبانیں ہوتی تھی ہے تو عربی، لیکن عربی میں کچھ لغات بدلتی تھی، لہجے بدلتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک تھا کہ اللہ نے قرآن قریش کی لغت پر اتارا ہے، قریش کے لہجے پر اتارا ہے۔ تو حضرت عثمان کے زمانے میں اب جب اسلام پھیلا وہ افریقہ تک، ادھر فارس، عراق، مصر، اجمیوں کے اندر چلا گیا، تو انہوں نے پھر اپنی زبانوں میں پڑھنا شروع کر دیا، یعنی ہے تو عربی لیکن لہجے، لغت بدلتی گئی۔ تو حضرت عثمان کو پھر شکایت کی کہ حضرت صاحب یہ قرآن پاک کس طرح پڑھ رہے ہیں عجم کے لوگ۔ تو حضرت عثمان نے کیا کیا، پھر ایک نسخہ تیار کروایا جو لغت قریش کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کے مطابق ایک مصحف بنوایا، اور 7 مصحف غالباً حضرت عثمان نے تیار کروائے، ایک عراق بھیجا، مصر بھیجا، مدینہ منورہ ایک اپنے پاس رکھا، ایک مکہ بھیجا، 7 مصحف اسی طرح ہر طرف حضرت عثمان نے تقسیم کروا دیے، اور باقی جو مصحف تھے ارد گرد جو دوسری لغتوں کے اندر وہ حضرت عثمان نے ختم کروا دی۔ تو گویا آج یہ قرآن جو آپ کے پاس ہے، آپ کے سامنے ہے، یہ مصحف عثمانی کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ بھی اسی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرہون منت ہے ہم تک یہ کہ یہ مصحف عثمانی آج اسی لغت کے اوپر ہمارے سامنے ہے۔ اگر یہ حضرت عثمان کام سر انجام نہ دیتے تو یہ قوم ماشاءاللہ قرآن کا بیڑا غرق کر دیتی پڑھنے کے اندر۔ تو اس حضرت کو، اس صاحب کو دعائیں دو کہ اس نے یہ کوشش، اس وجہ سے جامع القرآن جو کہا جاتا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کو کہا جاتا ہے، اور ناشر قرآن جو کہا جاتا ہے وہ حضرت عثمان کو کہا جاتا ہے۔ ہماری محفلوں کے اندر نعرہ لگتا ہے جامع القرآن عثمان عثمان، یہ غلط ہے۔ جامع القرآن تو حضرت ابو بکر صدیق ہے، انہوں نے حکم دیا تھا
حضرت عثمان جو ہے وہ ناشر قرآن انہوں نے نشر کیا تھا مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں. بات سمجھ آئی؟ تو گویا یہ ایک مستقل فریضہ ہے. پہلا فریضہ یہ ہے، تلاوت سناتے تھے. اچھا دوسرا، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نجاست سے پاک کرنا. تزکیہ یہ ایک مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ ہے جی. اچھا دوسرا فریضہ، اس میں بدن لباس کی پاکی بھی شامل ہے اور اس کے اندر عقائد اور اعمال کی پاکی بھی شامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نجاست سے پاک کرنے کی تعلیم دی ہے اپنی امت کو. اب لباس، اس کے پاک ہونے کی کیا شرائط ہے؟ جسم پاک ہو کیا شرائط ہے؟ دل پاک ہو کیا شرائط ہے؟ ظاہری باطنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. یہ دو فریضے ہو گئے جی. تیسرا فریضہ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ کیا ہے؟ تعلیم کتاب. اس کے اندر کیا آتی ہے چیز جی؟ قرآن پاک کی ہے. بالکل. تعلیم کتاب مطلب تفسیر قرآن پاک کی، معنی مفہوم کو کھول کھول کر بیان کرنا. صحابہ کرام اب عربی دان تھے. صحابہ کو جب کوئی آیت سمجھ نہ آتی، حالانکہ عربی والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، یا رسول اللہ اس لفظ کی تفسیر کیا ہے؟ تو آپ تفسیر کر کے بتاتے تھے اس لفظ کا معنی تفصیل یہ ہے. تین چیزیں ہوں گی. چوتھی چیز حکمت. اس سے مراد مفسرین نے فرمایا ہے سنت. شاہ عبد القادر نے بھی غالباً یہی جملہ لکھا ہے کہ اس سے مراد، حکمت سے مراد کیا ہے؟ سنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت اپنا طور ادا تطوار اس سے بھی اپنی امت کو آگاہ کریں. کتنے فریضے ہو گئے جی؟ بولو سارے. 4. اب چند باتیں سمجھنی آپ نے. پہلی بات سمجھو، هو الذی بعث فی الامیین، اللہ نے فرمایا ان پڑھوں کے اندر ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہے. ان پڑھ کس کو کہا گیا ہے؟ نہ ان پڑھ کہا گیا مشرکین مکہ کو، لوگوں کو کہا گیا. جو مکے کے لوگ تھے ان کو ان پڑھ کہا گیا. عجیب بات ہے، وہ تو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، وہ تو لکھنا جانتے تھے. حضرت عثمان مسلمان ہوئے کاتب وحی بنے، زید بن ثابت مسلمان ہوئے کاتب وحی بنے، لکھنا پڑھنا جانتے ہیں. حضرت امیر معاویہ کے پاس بڑی تعلیم تھی، جانتے ہیں دنیا کی تعلیم ہے. سمجھ آ گئی؟ اور بڑے بڑے صحابہ کے پاس، بڑے بڑے لوگوں کے پاس، حتیٰ کہ جو کافر ہی رہے ان کے پاس بڑی بڑی دنیا کی تعلیم تھی. پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں ان پڑھوں کے اندر رسول بھیجا ہے. کیوں کہا ہے جی؟ جی شریعت نہیں تھی. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. قرآن کا علم نہیں تھا، شریعت کا علم نہیں تھا، آسمانی مذہب نہیں تھا. معلوم ہوا، قرآن کی آیت نے ثابت کیا، جس کو شریعت کا علم نہیں، جس کو اسلام کا علم نہیں، وہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے. لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے کہ ہم تعلیم یافتہ ہیں، ہم پڑھے لکھے. آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی وہی سلسلہ ہے. آج بھی جو سب سے بڑا ڈگری یافتہ ہے لیکن شریعت کے احکام سے دور ہے، وہ کہتا ہے میں پڑھا لکھا ہوں. اور جو قرآن کے علم سے واقف ہے اس کو ان پڑھ کہا جاتا ہے. اس وقت بھی یہی حال تھا. جو قرآن پڑھ لیتا تھا، پیغمبر کی تابع داری حاصل کر لیتا، اس کو کہتے تھے غریب ہے، بے وقوف ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، اس کو نہیں پتا کدھر جانا چاہیے کدھر نہیں جانا چاہیے. تو آج بھی وہی چیز ہے کہ جو قرآن پاک کے معنی مفہوم جانتا ہے، اگر کوئی وزیر آگے بیٹھ جائے ہمارے سامنے پاکستان کا، وہ پوچھے ہم سے آپ کی تعلیم کیا ہے، ہم کہیں گے الحمدللہ قرآن پاک کے معنی مفہوم ہم جانتے ہیں، قرآن پاک کے اسرار و رموز ہم جانتے ہیں. اچھا نہیں تعلیم کیا ہے؟ ہم کہیں گے کچھ بھی نہیں ہے تعلیم. اوہو، پھر تو آپ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں. کہتے ہیں نہیں کہیں گے. تم مان لو پھر یہاں پہ قانون جو ہے وہ اسلام نہیں ہے. 2 لفظ انگریزی کے کوئی جان لے، بس دنیا اس کو سمجھتی ہے یہ چاند سے ہو کر آ گیا ہے. یہ انگریزی بولنا کوئی فن نہیں ہے، کوئی اللہ کے رسول کے قرب کا ذریعہ نہیں ہے، کوئی آسمانوں پر پرواز کرنے کا نام نہیں ہے کہ انگریزی سیکھتے ہی انسان 4تھے آسمان 5ویں 7ویں عرش الہی تک پہنچ جائے گا. یہ امریکہ کے اندر گٹر صاف کرنے والے کو بھی انگریزی آتی ہے.
باتھ روم صاف کرنے والے کو بھی انگریزی آتی ہے، اور پاکستان کے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں وہ ان سے اچھی بول لیتے ہیں انگریزی، ان کی مادری زبان ہے وہ. تو لہٰذا ایسے فنون سیکھ کے کوئی انسان متکبر نہ بن جائے کہ جی ہمیں بڑا کچھ آ گیا. ٹھیک ہے، میں خلاف نہیں بول رہا، زبان کی حد تک سیکھو، کوئی نہیں، اچھی بات ہے، سیکھنی چاہیے، لیکن اس کو ایک جنت کی چابی سمجھ لینا یہ غلط بات ہے. جنت کی چابی صرف قرآن پاک ہے، جنت کی چابی صرف لا الہ الا اللہ. اللہ کے قرب کا ذریعہ صرف اور صرف شریعت مطہرہ کی تعلیم اور اس کے اوپر عمل کرنا، بس. باقی کسی کے پاس تعلیم ہے، ڈگری ہے، وکالت کی ہے، ڈاکٹری کی ہے، انجینئرنگ کی ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم خلاف نہیں ہیں، اچھی بات ہے، سیکھو، اپنے ذہنوں کو وسعت بخشو، لیکن سب سے مقدم جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم ہے کہ یہ اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے، اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے. اگر اس سے دور ہو گئے تو یاد رکھنا قبر کے اندر تو کوئی ڈگری کام نہیں آئے گی. وہاں پہ فزکس کی تھیوریاں نہیں پوچھی جائیں گی، وہاں کے کیمسٹری کے قانون نہیں پوچھے جائیں گے، وہاں پہ انگلش کے لیٹر نہیں پوچھے جائیں گے. فرشتے سوال کریں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے. فرشتے سوال کریں گے من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے. ما دینو کا، تیرا دین کیا، اسلام کیا ہے. وہاں پہ یہ سوال ہونا، بس انہی سوالوں کے اوپر کیا ہوگی، نجات ہوگی. تو کیا فرمایا اللہ نے، ان پڑھوں کے اندر کیا بھیجا ہے، ہم نے رسول بھیجا ہے. اچھا، پھر یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلم الکتاب والحکمہ. اچھا جی، اب آپ نے دیکھنا ہے یتلو علیہم یہ مستقل فریضہ ہے، اس لیے میں جب درس دیتا ہوں سب سے پہلے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. سمجھ آ گئی ہے جی؟ اور اس کو درس کا حصہ سمجھنا ہے. کوئی ساتھی اس صحف میں نہ اس بھول اور اس غلطی میں نہ پڑا رہے کہ جو تلاوت ہوتی ہے یہ قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے. جب جی تلاوت ہو رہی ہے چلو کرو چکر لائیے، یہ قرآن کا حصہ ہے، یہ درس کے اندر تلاوت. ناراض نہیں ہونا، ہاں بالکل. یتلو علیہم آیاتہ کہ وہ پیغمبر اپنی آیات. پھر آگے دیکھو وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، یہ تفسیر ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کیا ہے، یہ تفسیر ہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت پڑھ کے سناتے، پھر ان کو تفسیر بھی بتاتے تھے. مستقل فریضہ ہے. اور یہ جو شروع میں تلاوت ہے قرآن کا حصہ ہے، اور یہ قرآن کی تفسیر کے اندر شامل ہے. یہ بھی سننی ضروری ہے، یہ درس کا حصہ ہے، یہ سبق کا حصہ ہے یہ. اور آپ کو پتہ ہے جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو تو قرآن کیا بتاتا ہے کہ بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھ جانا ہے اور قرآن، اللہ کے قرآن کی تلاوت سننی. کوئی بات چیت کسی قسم کی کرنا حرام ہو جاتی ہے وہاں پہ. خاموشی سے اللہ کا قرآن. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، سورۃ اعراف کی آخری آیتیں ہیں کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سننا ہے، غور سے. فَاسْمَعُوا لَهُ یہ نہیں کہا کہ سننا ہے، نہ، فَاسْتَمِعُوا لَهُ غور سے کان لگا کر اللہ کا قرآن سننا ہے. کوئی بات چیت کرنا حرام ہے، علماء نے لکھا ہے. دوسری بات اور سمجھنی ہے. اب دیکھیں یتلو علیہم آیاتہ ویعلم الکتاب، یہ دو فریضے سبق کے اندر ہمارے ہو رہے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، ویعلمہم الکتاب تفسیر بھی ہو رہی ہے. ویزکیہم کیا چیز ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مستقل فریضہ ہے. یہ ہے نیک صحبت، واعظ و نصیحت، ایسی مجلس قائم کرنا جس میں دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے زہد، آخرت سے رغبت وہ انسان کے اندر پیدا کی جائے. اس کے اندر کیا شامل ہے؟ وظائف، نیک اعمال کی ترغیب دینا، وظائف، نوافل کی ترغیب دینا، دعاؤں کی ترغیب دینا، ذکر اذکار وغیرہ. یہ سب کیا ہے؟ تزکیہ، جس سے انسان کو مضبوطی ملے اپنے دین کے اوپر. اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے. اس کے اندر اخلاق رذیلہ سے پاک کرنا. اگر کسی انسان کے اندر کوئی برے اخلاق ہیں، معاملات کے اعتبار سے وہ برا ہے، اس کو تعلیم دینا اس چیز کی کہ آپ اپنے اندر سے یہ گندہ اخلاق ختم کرو. اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس، نفس کی پاکیزگی.
پھر حکمت اس کے اندر تو سب چیزیں شامل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا, اٹھنا, بیٹھنا, عادات, اطوار, چلنا پھرنا, کلام کرنا, گفتگو کرنا, سب حکمت کے اندر شامل. 4 مقاصد تھے. پھر اللہ فرما رہے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اس قرآن کے اترنے سے پہلے تم واضح گمراہ تھے. صرف ضلال نہیں کہا, گمراہ نہیں کہا, بلکہ ضلال مبین کہا گیا ہے. واضح گمراہی کے اندر مبتلا تھے تم. تو قرآن نے یہ مسئلہ صاف کر دیا, جس کو شریعت کا علم نہیں, قرآن کا علم نہیں ہے, وہ کیا بندہ ہے؟ گمراہ ہے. وہ جتنے مرضی بیٹی کو رخصت کرتے وقت 7 قرآن اس کے سر کے اوپر رکھ دے, مردوں کو جتنا مرضی بخشوا لے, لیکن جب تک قرآن کے معنی مفہوم نہیں سمجھے گا, اس وقت تک وہ کبھی بھی گمراہی سے نکل کر وہ روشنی کے اجالوں میں, روشنی کے رستوں کے اوپر وہ نہیں چل سکتا کبھی. آپ میں سے جو درس قرآن پڑھ رہے ہیں, جنہوں نے پہلے بھی پڑھا ہے, پہلے کبھی موقع نہیں ملا تھا قرآن پڑھنے کا, اور اب اللہ نے موقع دیا قرآن پڑھنے کا, کیا آپ نے اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس نہیں کی کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر کتنی چیزیں ختم کر دی ہیں؟ وجہ کیا تھی؟ اس وقت وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. لیکن جب قرآن پڑھا, اللہ کی معرفت حاصل ہوئی, پھر پتہ چلا کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے, ہمیں کدھر جانا ہے, ہمیں کون سا رستہ چننا ہے. تو آج جو لوگ قرآن کے علم سے بے بہرہ ہیں, ان کے بارے میں سوچو تو صحیح ذرا. وہ اپنے آپ کو کلمہ گو کہہ رہے ہیں, اپنے آپ کو نبی کا امتی کہہ رہے ہیں, اور اس قرآن کی نظر میں ان کو پرکھو, وہ آیا مسلمان ہے بھی یا نہیں. ان کو قرآن کی آیتوں میں پرکھو, آیا وہ دین کی نظر کے اندر, اسلام کی نظر کے اندر وہ سچے مسلمان بننے کے حقدار ہے یا نہیں ہے. صرف وہ زبانی کلامی دعوے کر رہے ہیں. خیر آگے دیکھیں جی. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ, اب فرمایا اور پچھلوں میں منہم, ان پہلوں سے, یہ غور سے ترجمہ دیکھنا ہے. وآخرین, اور پچھلوں سے, ان پہلوں سے, لما یلحقوا بہم, جو ابھی نہیں لاحق ہوئے ساتھ ان کے, جو ابھی لاحق نہیں ہوئے ساتھ ان کے. اب یہ بات سمجھیے, اس آیت میں ان مومنوں کا ذکر ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم اور تزکیہ حاصل نہیں کیا. دیکھو پیچھے آیت نمبر 2 کا شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ هُوَ بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ, وہی وہ ذات پاک ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو امیین میں, وآخرین, اور آخرین میں. امیین کے اندر بھیجا اور آخرین کے اندر بھیجا, ٹھیک ہو گیا. اب وآخرین کا تعلق ہے فی الامیین, اس کے اوپر اس کا عطف ہے. اب ترجمہ دیکھنا, هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ, وہی وہ ذات پاک ہے جس نے بھیجا امیین میں, وآخرین, اور آخرین میں, منہم, ان پہلوں سے. ان پہلوں سے مراد ان امیین سے, بعد ان آخرین کو, ان کے اندر بھی اس نے کیا بھیجا ہے؟ رسول بھیجا ہے. سمجھ آ گئی جی بات؟ لما یلحقو, اس سے مراد کیا؟ جو ابھی تک لاحق نہیں ہوئے ساتھ ان کے, یعنی کن کے؟ ان امیین کے ساتھ ابھی تک وہ نہیں ملے, ٹھیک ہے, ان کے لیے بھی اللہ نے اپنے رسول کو کیا کیا ہے؟ بھیجا ہے. لما یلحقو سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے لوگ مراد ہیں. قیامت تک آنے والے لوگ مراد ہے, لما, یا جو ابھی تک لاحق نہیں ہوئے رسول کے ساتھ, ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک چیز سمجھنی ہے, اس پہ سوال ہوتا ہے. جو میں نے کہا نا, جو ابھی تک لاحق نہیں ہوئے امیین کے ساتھ, یعنی ہم, ظاہری بات ہے ان امیین کے ساتھ نہیں لاحق ہوئے, تو پھر رسول اللہ فرما رہے ہم نے تمہارے لیے بھی بھیجا ہے. سوال یہ ہے کہ امیین کے لیے رسول بھیجنا تو ظاہر ہے, لیکن جو ابھی تک نہیں آئے ان کے لیے رسول بھیجنا یہ کس طرح ہے؟ تو اس کا جواب مفسرین دیتے ہیں کہ تمہارے اندر تو نہیں بھیجا رسول, لیکن تمہارے لیے رسول کو بھیجا گیا ہے.
اب دیکھو ہمارے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، وہ امیین کے اندر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بھیجا تو گیا ہے نا. ان کی تعلیمات جتنی بھی ہیں، ان کے اوپر جو کتاب اتری ہے وہ تو ہمارے لیے ہے نا. احادیث رسول جتنی بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تو ہے نا ہمارے لیے. اب یہ وآخرین منہم کے اندر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی شامل ہیں. تو جس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کروائی ہے نا، اسی طرح اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث مبارکہ کی بھی حفاظت کروائی ہے. وہ بھی آج ہم تک پہنچی ہوئی ہیں. حدیث، سنت، حکمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم وہ ہم تک ہے. تو سمجھ آ گئی جو بات. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ سورت اتری تو آپ نے یہ سورت ہمیں پڑھ کر سنائی. تو جب آپ اسی آیت کے اوپر پہنچے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ پچھلوں کے اندر بھی ہم نے اپنے رسول کو بھیجا، ہم نے فوراً سوال کیا یا رسول اللہ یہ آخرین سے کیا مراد ہے یہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی. پھر کچھ دیر بعد صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کون مراد ہے آخرین سے؟ آپ نے اپنا دست مبارک اٹھا کے سلمان فارسی کے کندھے پہ رکھا، یہ مراد ہے. اور یہ کہاں کے تھے؟ فارس کے رہنے والے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم کے بارے میں فرمایا کہ اس کی قوم سے ایسے ایسے اللہ نوجوان ایسے ایسے علم والے اٹھائے گا کہ اگر سریا ستارے کے اوپر بھی ایمان ہوا نا تو اس کی قوم کے لوگ وہاں سے بھی ایمان کو اتار کے لے آئیں گے. اور یہ پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہوئی ہے. بڑے بڑے صوفیاء کرام، بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے فقہاء کرام، بڑے بڑے ائمہ مجتہدین یہ اس ایران کی سرزمین سے اٹھے ہیں. امام غزالی نام سنا ہوگا، اسی سرزمین سے اٹھے تھے. یہ اصفہان، خطہ رے، یہ سارا جو ایران کا علاقہ ہے، اسی طرح عراق کا علاقہ ہے، جو یہاں سے بڑے بڑے اللہ نے فقہاء کرام کو اٹھایا ہے. یہ تو جب خلافت عباسیہ ختم ہوئی ہے پھر آ کے اہل تشیع کا یہاں پہ بسیرا ہوا ہے. وہی جو میں نے آپ کو بات سنائی تھی، وہ خلافت عباسیہ جو ختم ہوئی تھی، القمی وزیر تھا، جو 37واں خلیفہ تھا خلافت عباسیہ کو، اس کا وزیر القمی یہ شیعہ تھا. اس کی وجہ سے خلافت عباسیہ ختم ہوئی. اس نے ہلاکو خان کو خط لکھا تھا، اس نے بغداد کے اندر آ کے خون ریزی کی، سارا بغداد اس نے فتح کر لی. 90,000 لوگوں کی کھوپڑیوں کا مینار بنایا گیا تھا. اتنے مسلمان قتل ہوئے تھے. اور کس کی غداری کی وجہ سے؟ یہی شیعہ جو وزیر تھا. 90,000 کھوپڑیوں کا ایسی قتل و غارت ہوئی. خلافت عباسیہ اس وقت ختم ہوئی ہے. پھر یہ ایران کا خطہ بھی گیا. تاریخ کے اندر ایک نام آتا ہے، شاید آپ نے سنا ہو، حسن بن صبا. سنا ہے کسی نے نام؟ حسن بن صبا. یہ کون تھا؟ یہ اسماعیلی شیعہ تھا. یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہ اٹھا تھا. اس نے اپنا ایک گروپ بنایا ہوا تھا، اہل تشیع تھا یہ. اس گروپ کا نام تھا حشیشین. یہ مسلمان امراء کو، بڑے بڑے لوگوں کو ایک بوٹی پلایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس کے دل سے اسلام کی، اللہ کے دین کی عظمت کو ختم کر کے اس کے دل میں دنیا کی اور لڑکیوں کی عزت کو ڈالا کرتے تھے. اور اس نے اپنی ایک الگ جنت بھی بنائی ہوئی تھی حسن بن صبا نے. یہ کسی آدمی کو پکڑ کے لے کے جاتا تھا، اس کے اندر اس نے لڑکیاں چھوڑی ہوئی تھیں فاحشہ قسم کی. اس آدمی کو دکھاتا تھا تیرے مرنے کے بعد، یہ بوٹی پلا کے تیرے مرنے کے بعد تجھے یہ ملے گی. اب وہ اس کے لیے کام کرتے تھے. سلجوق سلطنت کا بیڑا غرق کسی بندے نے کیا، حسن بن صبا نے. ملک شاہ کا دور ہوا کرتا تھا، ادھر سے ایوبی کا دور ہوا کرتا تھا، اس کی اپنی سلطنت، ادھر سے مسلمانوں کی اپنی سلطنت. اس نے اپنے بندے بھیجے ہوئے تھے، مسلمانوں کے لباس کے اندر اپنے بندے بھیجے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ اس کے بندے بادشاہوں کے دیوان کے اندر تک داخل ہو گئے تھے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے، مسلمان کا لبادہ اوڑھ کے. محمد الپرسلان جو تھا بادشاہ سلجوق سلطنت کا، اس کا جو وزیر تھا نظام الملک، دنیا اس کے وزارت کی مثال نہیں پیش کر سکتی. مسلمان حسن بن صبا نے مروایا تھا اس کو. اور 107-8 سال اس نے عمر پائی ہے. بڑے عمراء نے اس کے خلاف تلوار اٹھائی، اس کو مارنے کی کوشش کی، لیکن نہیں مر سکا.
اور یہ نظام الملک اور حسن بن صبا یہ دونوں ایک ہی کلاس کے طالب علم تھے یہ، لیکن رستہ کس طرح جدا ہوا ہے، وہ اہل تشیع بن گیا، یہ اہل سنت تھا۔ یہ بڑے حملے کروائے ہیں حسن بن صبا نے، ایوبی کے خلاف اس نے بڑی بڑی سازشیں رچائیں، لیکن اللہ نے اس کو بچایا، کیونکہ غدار جو ہوتا ہے اس سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ ایک ظاہری دشمن ہوتا ہے اس سے بچ سکتا ہے، لیکن یہ تو اندر تک داخل ہوئے پڑے تھے یہ، اس نے مسلمانوں کی سلطنتوں کو بہت نقصان پہنچایا تھا۔ بالآخر یہ مرا نہیں، اپنی طبی موت ہی مرا تھا۔ اس نے قلعہ بنوایا او پہاڑ کے اوپر، آج بھی ایران کے اندر اس کا حسن بن صبا کا قلعہ ہے، لوگ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے اس قلعے کی، حسن بن صبا کی۔ لیکن اس کو جو مارا تھا وہ ہلاکو خان کا بعد میں آیا کوئی وزیر وغیرہ، اس نے جا کے اس کے قلعے پر چڑھائی کی تھی، لیکن اس کا قلعہ تو مسمار کر دیا، لیکن پھر بھی یہ بچ گیا تھا، تبھی موت ہی مرا ہے یہ۔ 100 سال سے زائد اس نے عمر، لیکن اسلام کو اتنے بڑا نقصان پہنچایا، حتیٰ کہ اسلامی کیلنڈر تک اس نے اپنے دور میں تبدیل کر دیا تھا، لیکن وہ بھی مسلمانوں نے اس کے پیچھے بھی بڑی بڑی شہادتیں دی تھیں، پھر جا کے اسلامی کیلنڈر بچا۔ فقہ تبدیل کرنے لگا تھا، لیکن اللہ پاک اپنے شیروں کو ہر دور کے اندر اٹھا دیتا ہے۔ اب یہ مغلیہ سلطنت کا جو بادشاہ تھا، اس نے ایک الگ دین ایجاد کر لیا تھا، دین الہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس کو اٹھایا؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس اکیلے نے اس فتنے کا مقابلہ کیا، جیلیں بھگتنی پڑیں، لیکن اللہ پاک نے سرخرو کیا۔ آج ان کا نام زندہ ہے ہمارے دلوں کے اندر، ہم نام لیتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں جی، اب ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ فضل ہے اللہ کا، دیتا ہے اس کو جس کو چاہتا ہے، یعنی نبی، اس کی تعلیمات۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ پاک صاحب فضل ہیں بہت بڑے کے، یعنی پیغمبر کی تعلیمات سے، شریعت مطہرہ کا، اسی کو علم دے گا جس کے اوپر کس کا فضل ہوتا ہے؟ اللہ پاک کا فضل ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھیں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ یہودیوں کی بدعملی کی مثال اللہ نے دی ہے، سننا اور غور کرنا۔ حال ان لوگوں کا جو اٹھوائے گئے تورات، جو اٹھوائے گئے یعنی جن سے تورات اٹھوائی گئی، جو تورات کے حامل تھے۔ مثال دیکھنا، اللہ نے اخیر کی ہے مثال دینے کی۔ ثم لم يحملوها، پھر فرمایا کہ نہیں اٹھایا انہوں نے اس کو، یعنی تورات سے بے عملی اختیار کی۔ تورات کے حامل تھے، تورات دی گئی، لیکن تورات سے کیا اختیار کی؟ بے عملی۔ اب مثال دیکھو کس کی طرح ہے یہ؟ کمثل الحماری، مثل حال گدے کے ہے۔ کس کے ہے؟ گدے کے۔ کیسا گدھا؟ یحمل اسفارا، جو اٹھا رہا ہے کتابیں۔ بئس مثل القوم الذین، بہت بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو۔ یہ صرف یہودیوں کے لیے ہے؟ نہ، یہ گدھا کہا ہے اللہ پاک نے، توجہ کرو۔ سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نبوت، امیین میں ہونا اور آپ کے مقاصد کو بیان کیا۔ اب اس کا تقاضا کیا تھا کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا لاتے؟ ایمان لاتے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان یہودیوں کو چاہیے تھا ایمان لاتے، مگر دنیا کے جاہو جلال نے، دنیا کی بے پناہ محبت نے، حالانکہ تورات بھی ان کو دی گئی، تورات میں نشانیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان بھی گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نبی ہے پہچان بھی گئے تھے، لیکن دنیا کے جاہو جلال نے، سرداری نے ان کے دماغوں کو ایسا پست کر دیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ ٹھیک ہے، تورات دی گئی تھی، بے عملی اختیار کی انہوں نے تورات سے، تورات کے احکامات کے اوپر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا ان یہودیوں کی مثال ایسی ہے کہ تورات دی گئی لیکن لم یحملوہا، نہیں عمل کیا تورات کے اوپر۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ گدھے کے اوپر کتابوں کا بوجھ لادا جائے۔ سنو آنکھیں کھول کے خدا کے لیے، اب گدھے کے اوپر جب آپ کتابیں لا دیں گے، بڑی بڑی کتابیں، گدھے کو صرف اتنا پتا ہوگا میرے اوپر بوجھ ہے، لیکن اس کو نہیں پتا ہوگا اس کتاب کے اندر کیا کیا علوم ہے، کیا کیا فنون لکھے ہوئے۔
اللہ نے کہا یہ یہودی تورات کے بارے میں بڑا کہا کرتے تھے، ہمارے اوپر تورات، ہمارے نبی موسیٰ، ہمارے نبی موسیٰ، ہم عاشق موسیٰ، ہم عاشق رسول، ہم تورات کے حامل، اور دنیا کے اندر جہاں پھر رہے ہیں تورات کا نام لے لے کے اپنا مقام، اپنی عزت لوگوں کے دلوں کے اندر داخل کر رہے ہیں، لیکن تورات کے کسی ایک حکم کے اوپر بھی انہوں نے عمل کیا؟ ان کی مثال گدھے کی طرح، یہ گدھے ہیں، یہ گدھے کھوتے ہیں، یہ کہ جس طرح گدھے کو نہیں پتا کہ میرے اوپر کیا کیا لادا گیا ہے، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اسی طرح یہ تورات کے لیے پھرتے ہیں، لیکن انہوں کو نہیں پتا کہ تورات ہم سے کیا کیا رہی ہے، ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا۔ تو آج بھی یہ قرآن جس کے پاس ہوگا لیکن علم نہیں ہوگا، جتنے مرضی قرآن مردے بخشوائے، جو مرضی کرے، کورٹ کچہریوں کے اندر اٹھائے، لیکن جب تک پتہ ہی نہیں اندر کیا لکھا ہے تو وہ بھی کیا ہے، اس کی مثال گدھے کی سی ہے۔ جی ہاں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ہم پر بھی لاگو ہوتی ہے مثال۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر یہ میں مثال اپنی طرف سے دیتا شاید آپ میں سے سب ناراض ہو جاتے، چونکہ اللہ پاک نے دی ہے۔ اب خدا کے کلام آگے تو کوئی نہیں بول سکتا۔ اللہ گدھا کہہ رہا ہے، ویسے کسی کو گدھا کہہ دو وہ غصہ کر جاتا ہے، لیکن مالک لم یزل کہہ رہا ہے کہ جس کو پھر نہیں میری کتاب کا علم ہے، جتنے مرضی دعوے کرے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، جب تک اندر ہی نہیں پتا تمہارا عمل ہی نہیں ہے، تم گدھے کی طرح، جس طرح گدھے کے اوپر کتابیں لا دی جا رہی ہیں، تمہارے اوپر بھی کتابیں لا دی جائیں، تمہیں نہیں پتا ہوگی کیا۔ اللہ نے فرمایا بڑی بری مثال ہے اس قوم کی جو اللہ کی آیات کو کیا کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں۔ جی بھائی، آپ نے 27 سپارے پڑھے ہیں، کچھ علم آیا کہ نہیں آپ کو؟ کیا سیکھا آپ نے قرآن پاک سے؟ کہ جو کچھ کرتا ہے کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اس کائنات کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اس کائنات کے اندر نظام صرف اور صرف اللہ چلا رہا ہے، احکامات اسی کے ماننے پڑیں گے، زندگی اللہ اور اس کے رسول کے نام کرنی پڑے گی۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یوں ہی تو نہیں کہا اقبال نے، قرآن کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے اوپر عمل کرو، پھر اللہ کے نزدیک سرخرو ہووگے۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے تورات لیے پھرتے تھے ہر جگہ، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا، حالانکہ تورات کے علم ان کے پاس تھے، لیکن دنیا کی محبت کی وجہ سے وہ عمل نہیں کرتے تھے اس پر۔ اب اگر عمل کرتے تو ظاہری بات ہے وہ سکہ جو تھا عوام کے نظروں کے اندر جو جمع ہوا، تحفے نذرانے کہاں سے آتے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہم نے اللہ کے دین سے سودے بازی نہیں کی ہے۔ مجھے 4 سال ہو گئے قرآن پاک کا درس دیتے ہوئے، ممبر سنبھالے ہوئے کئی سال ہو گئے، لیکن اللہ کا دین نہیں ہم نے بیچا۔ جس طرح یہودیوں کی مثال ہے نا سورۃ بقرہ میں، کہ تھوڑی قیمت کے مطابق، تھوڑی قیمت کے بل تم میری آیتوں کو بھیج رہے ہو۔ کس طرح بیچتے تھے؟ تورات کے احکامات چھپاتے تھے اور حق نہیں بیان کرتے تھے تاکہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، لوگ ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ یہودیوں کا شیوا ہے۔ ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں نا، کچھ اپنے بھی ہیں کہ مسجد پڑھ نہیں رہی نمازیاں نال، تانے دیتے ہیں مسجد نمازیاں نال نہیں پڑھ رہی، کوئی آ رہا کوئی جا رہا، کوئی آ رہا کوئی جا رہا۔ میں کہا کون جا رہا، کون جا رہا ہے، کون گیا ہے؟ کوئی نہیں گیا۔ جو انسان کا بچہ نہیں ہے وہ جائے گا یہاں سے، کیونکہ یہاں حکومت صرف اللہ کی ہے۔ جو فقیر بن کے آئے گا، انسان بن کے آئے گا، وہ کبھی نہیں جائے گا۔ جو سمجھتا ہے نا میں نے مسجد میں جا کے چودراہٹ کرنی ہے، اپنی چلانی ہے، اس کے دن تھوڑے ہی ہوتے ہیں ادھر، اس کے دن تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کتنے سال ہو گئے نماز پڑھ رہے ہیں شروع سے نماز؟ یہ عبد الرشید صاحب بیٹھے، یہ غلام محمد صاحب بیٹھے، یہ بزرگ بیٹھے، یہ عبد المجید صاحب بیٹھے، اور کئی بعد میں آئے، کوئی بھی نہیں گیا شروع سے۔ کون نکلا ہے؟ انہوں نے یہی چاہا کہ ہم یہاں پہ اپنی چلائیں، بس ہماری مانی جائے اور ہمارا چودراہٹ چلے، وہ ہم نے نہیں چلنے دی۔ بھائی ہم نہیں یہ کر سکتے کام۔
اصل یہ ساری باتیں ایک طرف ہیں، اصل بات یہ ہے اسی ہاتھی بڑی اچھی شے نو پا لیا. ہم نے اللہ کی توحید کو ہاتھ ڈال لیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے جس کی وجہ سے لوگ چڑھتے ہیں. اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے نا، فضائل، جب مرضی جمعہ پڑھنے آؤ، چاہے امام کی نماز کے بعد آؤ، لیکن آ جاؤ، بعد جو صدقہ کر دینا، تمہارا جمعہ قبول ہو جائے گا. نہ پڑھو قرآن کوئی نہیں، سال بعد ایک دیگ اللہ کے نام کی دے دو، ربیع الاول پہ ایک دیگ دے دو، تمہارے سارے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. 10 محرم کو ایک جوس کا پیٹ سارا تقسیم کر دو. سارا سال سود کھاؤ، رشوت کھاؤ، گناہ کرو، للڑ بازیاں کرو، اللہ نہیں پوچھے گا. بس 10 محرم کو یہ پیٹ سارے گناہ معاف ہو جائیں. یہ اگر ہم منبر پہ کرتے نا، میں تمہیں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مجھ سے آگے مطالبہ کرو یہ مسجد سین تک نمازیوں سے بھرے. میں تمہیں 1 مہینے کے اندر بھر کے دکھاؤں گا. 1 مہینے کے اندر، زیادہ مدت نہیں دے رہا، 1 مہینے کے اندر. ادھر میرا مصلی ہوگا محراب کے اندر، اور پیچھے یہ حال کیا، وہ پیچھے سین کیا. مہینے کے بعد آپ خود کہو گے کہ مسجد بڑی کرو، ساری بھر جائے گی. لیکن کیا فائدہ ہے مجھے؟ میں اللہ کے دین کا یہاں بیٹھ کے سودا کرنے لگ جاؤں، میری آخرت، میری قبر ساری خراب ہو جائے گی. کیا فائدہ ہوگا مجھے ایسے دین کا کہ خدا کے نام، اس کے دین کے لیے میں کھا رہا ہوں، اس کے دین کا جھوٹا نام لے لے کے. کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے جس نے یہ کام کیا نا، وہ اپنی پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں، آگ. یہ جو تحفے نذرانے جو ملیں گے نا، پھر سارے راضی ہو جائیں گے. پھر میں وہ کھانا نہیں کھا رہا، تحفے نذرانے نہیں، آگ بھر رہا ہوں اپنے پیٹ میں. ہمیں عجیب یہ شکوہ کرتے ہیں، جی مسجد نہیں بھر رہی، مسجد نہیں بھر رہی. یہ کون سا شکوہ ہے؟ کوئی شکوہ نہیں ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے نصیحت کی کہ اے علی، اگر ایک بندہ بھی تیرے ہاتھ پر ہدایت قبول کر گیا، تیرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. مجھے کیا فائدہ کہ مصلی ادھر ہو، ساری مسجد پوری بھری اور نمازیوں سے ایک بندے کو بھی نہ پتا چلے توحید کیا اور شرک کیا ہے. ایک بندے کو بھی نہ پتا چلے سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے. ایک بندے کو بھی نہ پتا چلے حق کیا ہے باطل کیا ہے. سارے نماز پڑھ کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں. میرے ہاتھ پہ کوئی ہدایت نہیں قبول کر رہا. کیا فائدہ میرا ایسا دین بیان کرنے کا؟ میں کہوں کہ نبی کا میں وارث ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں. میں کہوں کہ میں اللہ کا دین بیان کر رہا ہوں، میں سب سے بڑا جھوٹا ہوں. مسجد بھرنی کوئی مشکل کام ہے؟ عمرے کے ٹکٹ بھی لگیں گے پھر انشاءاللہ، میرے نہیں، 7 4 5 میں اور ساتھ لگاؤں گا. یہ میرے سیکٹری ہیں، ان کے بھی ساتھ لگاؤ عمرے کے ویزے. مہینے بعد تاریخیں آئیں گی، مولوی صاحب سٹیج پہ آؤ. اس درس کے لیے میں نے سٹیج قبول نہیں کیا ہے. بڑے لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ کی تاریخ رکھتے ہیں، اشتہار میں نام دیتے ہیں آپ کا، آپ آئیں بیان کریں. میں نے کہا ہمارا بیان آپ کے سٹیج پہ نہیں چل سکتا. آپ کو پرچے بھگتنے پڑیں گے، تھانوں کے اندر جانا پڑے گا آپ کو. اور میں نے صرف اس درس کے لیے میں نے سٹیج نہیں قبول کیا کہ اگر یہ قبول ہو جاتا تو آپ کی مہینے کے اندر 15 چھٹیاں ہونا تھی، ہفتہ چھٹی ہونی تھی کہ فلانی جگہ سفر پہ فلانی. اور یاد رکھنا، سٹیج پہ انسان چلا جائے کیا فائدہ؟ ایک دن درس ہو گیا، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ، اور پھر لوگ چلے گئے، کیا فائدہ ہوگا؟ سارے پیسے کسی کام. یہاں روز جو ایک ٹیوننگ ہو رہی ہے ذہنوں کی، یہ میرے لیے سب سے عزیز ہے. مقصد دین کا کام کرنا ہے نا، یہ میرے لیے سب سے عزیز ہے. الحمدللہ. یہ کوئی جلسہ ہو، کروڑ پہ ابھی اس سے لگ جائے، اس کے اوپر لگ جائے، لیکن اس کروڑ پہ والے جلسے سے بہتر، سب سے عزیز مجھے یہ کلاس ہے جو فری چل رہی ہے. الحمدللہ اللہ پاک نے کتنے لوگوں کو ہماری صحبت کی وجہ سے ہدایت دی ہے، کتنے لوگ بدلے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک یہ قبولیت کی علامت ہے. کیا آپ نے حدیث نہیں پڑھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کچھ انبیاء ایسے بھی ہوں گے جو اکیلے جنت میں جائیں گے.
اب کیا آپ اس انبیاء کے اوپر کیا آپ انگلیاں اٹھاؤ گے کہ ان کے نمازی نہیں تھے، وہ حق پر نہیں تھے، نبی وہ نبی حق پر نہیں تھے، ان کے پیچھے ان کے مقتدی نہیں تھے، نمازی نہیں تھے؟ ہمارے پیچھے تو چلو پھر بھی 20 پڑھ لیتے ہیں، نبیوں کے بارے میں آ رہا ہے، کیا کہو گے؟ اللہ کے بندو، یہ زیادہ تعداد یہ کوئی حق کا معیار نہیں ہے، تعداد کم ہونا یہی حق کا معیار ہے۔ تعداد کم ہو، مخلص ہوں، سارے اچھے لوگ ہوں، ہمارے لیے بہتر ہے، وہی سب پہ بھاری ہیں۔ کہتے ہیں نا، ایک بہادر شخص 1000 بزدلوں کے اوپر بھاری ہے، ہمارے لیے ایک مخلص نمازی 1000 منافقوں سے بھاری ہے، وہ ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں بھرنے کو ہم ساری مسجد بھر جائے، یہ قرآن چھوڑنا پڑے گا، توحید چھوڑنی پڑے گی، حق چھوڑنا پڑے گا، سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ ادھر فضائل ختم، درود 11ویں، ادھر دسترخوان سجیں گے، حلوہ چلے گا، کھیر آئے گی، حلیم آئے گی، سب کچھ آئے گا، لیکن کیا فائدہ ایسے دین کا؟ ایسے دین سے بیان کرنے سے بہتر ہے موت، اللہ موت دے دے ہمیں۔ تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ ایک آ رہا ہے جی، ایک جا رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، ساری مسجد تھلے تھلے جا رہی، تھلے تھلے جا رہی، یہ اپنے کر رہے ہیں ہمارے باتیں ایسے، مسجد تھلے تھلے جا رہی، مسجد تھلے، بھئی اگر تھلے تھلے جا رہی ہے تو تم جاؤ کہیں اور جا کے نماز پڑھ لو، تمہیں نہیں مسجد کے اندر نماز تمہاری قبولیت نہیں ہوتی، تم جا کے کہیں اور نماز پڑھ لو، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ درس قرآن ہمارے لیے سب سے بڑا معیار ہے، جو یہاں آ رہا ہے یہ ہمارے عزیز ہیں، یہ ہمارے محترم ہیں، الحمدللہ اللہ کا قرآن روزانہ سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک آخرت کے اندر ان کی نجات کا ذریعہ بنائے، اور جب کل قیامت والے دن اللہ ہم سے پوچھے ہاں بھی کیا ہے، ہم 1000 کھڑے کر دیں آگے، اللہ کہے گا مخلص کون ہے اس میں سے؟ لیکن الحمدللہ یہ درس قرآن جن کو 4 سال ہو گئے، اللہ پاک ان کی نیکی کی قدر کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ جس طرح حضرت علی سے فرمایا، اگر ایک بندہ بھی تیرے ہاتھ پہ کوئی ہدایت حاصل کر لیا، دنیا وما فیہا، وما فیہا سے کیا مطلب ہے؟ جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہے، جو کچھ بھی دو، سب سے بہتر ہے۔ اس لیے ہم اس حدیث کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں ہمارے ہاتھ پہ ایک بندہ بھی اگر ہدایت حاصل کر گیا تو ہمارے لیے دنیا و مافیہ سے بہتر، چلے جائے، کیا ضرورت ہے ہمیں؟ ہدایت دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ الحمدللہ شروع سے لے کر اب تک اس مسجد کے اندر کتنے لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی۔ شرک سے بچ جانا اور توحید قبول کر لینا یہ اللہ کا فضل ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی رحمت ہے یا نہیں اس کے اوپر؟ اگر 8 سالوں کے اندر اللہ کی توحید نہ بیان ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ بیان ہوتی، بدعت کی تردید، شرک کی تردید نہ ہوتی، آج سے مسجد بھری ہوتی، لیکن کیا فائدہ تھا ہمیں اس کا؟ اللہ کے نزدیک ہم سب سے بڑے مجرم ہوتے۔ اللہ نے قرآن میں، حدیث میں فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر بندہ اپنی رعایا کا نگران ہے، اور ہر نگران کو، ہر حاکم اپنی رعایا کے لیے چرواہے کی طرح ہے، تو ہر چرواہے سے اپنے ریوڑ کے بارے میں پوچھا جائے گا، کل قیامت والے دن اس سے پوچھا جائے گا، اس سے ریوڑ ہمارا یہ ہے۔ اس لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ہم اللہ سے مخلص لوگ مانگتے ہیں، میرے والد صاحب دعا کرتے ہیں اور یہ دعا خود سناتے بھی ہیں، یا اللہ چنگا بندہ اتھو جان نہ دیں تے پیڑا بندہ رہن نہ دیں، پیڑا بندہ رہن نہ دیں، چنگا بندہ جان نہ دیں۔ نہیں گئے الحمدللہ، قبولیت کی بات۔ وہ سمیع اللہ بیٹھے سامنے، اہل حدیث ہے، ان کا مسلک، ہمارا مسلک اور ہے۔ سب سے زیادہ بے تکلفانہ گفتگو میری اس کے ساتھ ہے، بے تکلف گفتگو، مذاق، ہنسی کھیل۔ 8 سال ہو گئے اس کے ساتھ تعلق ہے میرا، ہنسی مذاق، کھلی گفتگو، جس کے ساتھ کوئی جھجک نہیں۔ لیکن اس سے پوچھو آج تک میں نے اس کو کہا ہے کہ تیری نماز رفع دین کے ساتھ نہیں ہو رہی، پوچھ لو، آج تک میں نے اس کے مسلک کے اوپر چوٹ نہیں کی ہے۔ درس پڑھنے آ رہا ہے، سمجھنے آ رہا ہے، سیکھنے آ رہا ہے، اس طرح بھی دین بیان ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور وہ بھی الحمدللہ نماز پڑھنے آ رہا ہے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ آ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ وہ نہیں گیا، وہ نہیں کسی کو کہتا، نہ اس نے ہمیں کبھی کہا ہے کہ ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، کبھی نہیں۔ وجہ کیا؟ یہ وہی بات بیان کرتا ہے جس کے دل کے اندر
کھوٹ ہے۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ بس اللہ پاک یہ میخانہ جو ہے ہمارا تا قیامت اللہ پاک آباد رکھے، ہمارے بعد بھی ہماری نسلوں کے اندر اللہ پاک اس قرآن کے خادم پیدا کرتا جائے، اور آپ کی نسلوں کے اندر اللہ پاک دین کے خادم پیدا کرتا جائے۔ جس طرح آپ قرآن سمجھ رہے ہو، ہم تو دعا کرتے ہیں آپ کی نسلوں کے اندر اللہ پاک ایسے لوگ پیدا کرے جو قرآن کے مبلغ بنے، قرآن کو سمجھائیں، لوگوں کو مرتد ہونے سے بچائیں، لوگوں کو بے دین ہونے سے بچائیں، لوگوں کو جاہل ہونے سے بچائیں، سنت رسول کی تعلیم دیں، قرآن کی تعلیم دیں۔ اللہ آپ کی نسلوں کے اندر ایسے لوگ پیدا کرے۔ تو اللہ نے خود یہودیوں کیا مثال دی ہے؟ یہ گدھے ہیں جن کو قرآن کا بھی علم نہیں۔ فرمایا یہ بہت جھوٹے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا کیا کر رہے ہیں؟ جھٹلا رہے ہیں۔ بڑی بری مثال ہے یہ۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ پاک نہیں ہدایت دیتا قوم ظلم کرنے والی کو۔ جزاک اللہ جی، صادق اللہ۔ انشاءاللہ کل سورت کا اختتام کریں۔ محمد اشرف صاحب، رشید احمد صاحب۔